جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے پاس آج بھی وہ آئینہ ہے جو اس کی یادیں ہیں، جبکہ میں 2 بچوں کی ماں اور ذیشان کی بیوی ہوں، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ میں عدیل کو اب بھلا چکی ہوں کہ یہی زندگی کا اصول ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب تایا ابو، میرے بابا اور چچا جان سبھی اکٹھے ایک بڑے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ دادی جان خاندان کی سربراہ تھی، وہی اس مشترکہ فیملی سسٹم کے ذریعے ہم سب کو جوڑے ہوئے تھے۔ ہمارا خاندان بڑا تھا اور سب ایک جگہ رہ رہے تھے۔ پوری برادری میں ہماری فیملی اتفاق اور محبت کی وجہ سے مشہور تھے۔ تینوں بھائیوں کے بچے جب ایک جگہ بیٹھتے، وہاں پل بھر کی خاموشی ناممکن تھی۔ ہمارے بڑوں کا بھی آپس میں رونق میلہ لگا رہتا تھا۔ یہ ماہ رمضان کی بات ہے، پھوپھو نے اپنے گھر ہم کو افطار پر بلایا تھا۔ ان کے کچن سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ افطاری سے چند منٹ پہلے جبکہ سب دعا کر رہے تھے، میری کازن انوشے آئینے کے سامنے خود کو نقصک سے درست کر رہی تھی۔ ارے بھائی انوشے بنو، اب چل بھی پڑو، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ صرف تم ہی کو دیکھتا رہے اور افطاری نہ کرے؟ ربیہ، اف، اس نے مجھ پر مکہ تانا۔ تم بھی نہ بس۔ میں اس کے مصنوعی غصے سے محظوظ ہوتے ہوئے زور سے ہنسی اور بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی۔ جب سارا خاندان کھانے کی میز کے گرد بیٹھ چکا تو دادی بھی آ گئی۔ آتے ہی ہم سب پر نظر ڈال کر کہا، ماشاءاللہ، میری اس کائنات کو نظر نہ لگے، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے بستے رہو۔ مجھے اپنے تایا زاد عدیل کے سامنے جگہ ملی تھی اور انوشے جو بچپن سے پھوپھی زاد ذیشان کو پسند کرتی تھی، وہ عین ان کے سامنے براجمان تھے۔ سبحان اور شہروز بھی قریب بیٹھے تھے۔ ہم 6 کازنز میں بہت دوستی تھے، مگر عدیل سے میری دوستی سب سے بالا تر تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور میں بھی اس کی ہر بات مان لیتی۔ دراصل اس کی کوئی بہن نہ تھی اور میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ شاید اسی لیے وہ میری ہر فرمائش پوری کرتا اور میں اس کے حکم پر اس کے سب کام خود کرتے، مثلاً اس کے لیے چائے بنانا، اس کی شرٹ استری کر دینا۔ افطاری کے بعد ہی باتوں باتوں میں پھوپھو نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ اس عید پر کچھ نیا پروگرام کریں گے۔ کیا نیا پھوپھو؟ میں نے سوال کیا تھا۔ یہ تو عید پر ہی پتہ چلے گا، انہوں نے چہک کر جواب دیا۔ رات چائے پینے کے بعد بڑوں کی محفل ڈرائنگ روم میں سجی اور ہم سب باہر لان میں بیٹھے تھے۔ تبھی میری نگاہیں عدیل کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ کمرے میں ہوگا شاید، یہ سوچتے ہوئے میں لان سے کمرے میں گئی۔ واقعی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی، دیکھنا ہی ہے تو لان میں آ جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ باہر ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا، تبھی اندر سے سکون سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے یک کونا بے خودی سے جواب دیا، اچھا اب باہر چلو بھائی، سب وہاں گپ شپ کر رہے ہیں اور تم یہاں تنہائی کی دھیمی آگ پر ہاتھ تاپ رہے ہو۔ مجھے لان میں نہیں بیٹھنا۔ تو پھر کہاں چلنا ہے؟ باہر چلتے ہیں آئس کریم کھانے۔ چاند رات تھی، ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور آخر میں آئس کریم کھا کر گھر آ گئے۔ میں اس امر سے بے خبر تھی کہ آج کی رات کے بعد میری زندگی یکسر بدل جائے گی۔ شاپنگ کے بعد رات میں کچن میں تھی جب عدیل آیا اور مجھے پیک کیا ہوا ڈبہ دیا۔ حیران تھی کہ ساری شاپنگ تو ہمارے ساتھ کی تھی، پھر یہ کب خریدا؟ کمرے میں جانا تو کھول کر دیکھ لینا، پر اتنا بتا دوں کہ اس میں میرا چاند ہے۔ یہ کہتے ہی وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔
وہ مجھے بہت بدلا ہوا لگا۔ فوراً اپنے کمرے میں گئی اور بیگ کھولا۔ اس میں خوبصورت دل کے ڈیزائن کا لکڑی سے بنا دروازہ تھا۔ دروازہ کھولا تو اس میں آئینہ تھا، جس میں سوائے اپنے چہرے کے مجھے کچھ اور نظر نہ آیا۔ میں الجھ گئی، یہ کیا؟ یہ تو صرف آئینہ ہے۔ مسکرا کر میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا کہ بہت پیارا ہے۔ صبح عید تھی، خوشی کی نوید تھی۔ سبھی تیار ہوئے، نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہا۔ کچھ دیر بعد پھپھو اپنے بیٹے ذیشان کے ساتھ آ گئی۔ میں اور انوشے ان کے لیے چائے بنانے چلے گئے۔ جب ہم چائے بنا کر لوٹے تو پھپھو دادی اور والد صاحب سے کہہ رہی تھی، ربیہ کو مجھے دے دو، میرے ذیشان کو وہ بچپن سے پسند ہے۔ اب تو دونوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، منگنی آج کل میں کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر انوشے کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ میں نے انوشا سے پوچھا۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یہ سب ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، دادی نے کہا۔ چائے بناؤ اور شکور سے کہو کہ یہ سب صاف کر دے۔ چائے کے برتن ہی نہیں، کسی کا دل بھی ٹوٹا ہے، اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ منگنی عید کے تیسرے دن رکھ لیتے ہیں، پھپھو نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابو نے جواب دیا۔ خوشی کے موقع پر خوشی سے مسرتیں دو چند ہو گئی۔ رات کو انوشے بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں نے عدیل کو دیکھا جو آدھی رات تک پرانے گیت سنتا تھا، آج وہ بھی غائب تھا۔ دونوں کے اس غیر معمولی رویے پر میرے دل میں کھٹک سی ہوئی۔ جب امی ابو نے میرا اندیا معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہاری پھپھو ایسا چاہتی ہیں بیٹے تاکہ ہم سے جڑی رہے۔ تبھی مجھے انوشے کے آنسو یاد آ گئے۔ امی، انوشے بھی تو ہے، اس سے کرتے ہیں۔ ذیشان نے تمہارا نام لیا بیٹی، اگر انوشے کو پسند کرتا تو اسی کا نام لیتا۔ امی ابو مجھے الجھن میں ڈال کر چلے گئے اور میں سوچتی رہ گئی کہ انوشے ذیشان کو چاہتی ہے اور ذیشان مجھے چاہتا ہے اور میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ عدیل کا خیال آ گیا۔ رات کے 2 بج گئے اور وہ صبح کا گھر سے نکلا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 3 بار فون لگا چکے تھے پر فون آف تھا۔ میں اس کے انتظار میں لان میں ٹہلنے لگی۔ اچانک گیٹ پر نظر گئی، وہ اندر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی، جیسے کہ بہت رویا ہو۔ میں اس کی طرف لپ گئی۔ کہاں رہے ہو سارا دن؟ وہ خاموش بس میری طرف دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر لان میں پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھ گیا، جہاں ہم دونوں اکثر بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس پھولوں کی کیاری کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم نے ذیشان کے لیے ہاں کر دے؟ نہیں تو مگر ہاں کر دو، وہ بہت اچھا لڑکا، تم کو خوش رکھے گا، تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، نہیں میں نہیں کر سکتی۔ میں نے جلدی سے کہا، کیوں؟ کیا تم کسی اور سے پیار کرتے ہو؟ نہیں، پتہ نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، گویا بہت سے سوال ہوں اس کے پاس، اور وہ بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کوئی روک رہا ہو اسے۔ بالآخر میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے عدیل، تم کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ سے آنکھوں کو رگڑ کر بولا، ہاں بہت کچھ کہنا تھا پر اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ بس تم شادی کے لیے ہاں کرو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ چھوڑ اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا۔
مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. کچھ تھا میرے پاس جو نہیں ہے اب. اس رشتے پر دادی اور میرے والدین مطمئن تھے. پھوپھو بہت خوش تھیں اور ذیشان بہانے سے 3 بار کچن میں چکر لگا چکا تھا جہاں میں دادی جان کی فرمائش پر کھیر بنا رہی تھی. لیکن انوشے چپ تھے. وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی. میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جاؤ اور جا کے ذیشان سے اپنے دل کی بات کہہ دو، پر وہ نہ مانی. کہنے لگی وہ مجھ سے نہیں تم سے پیار کرتا ہے اور تم چاہتی ہو میں اسے اپنے لیے پیار کی بھیک مانگوں. وہ نہ سمجھے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں. اوپر سے مجھے عدیل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پتا نہیں اسے ہو کیا گیا تھا. آج پھر وہ صبح سے گھر پر نہیں تھا. جانے کہاں تھا. میں جانے انجانے میں سارا دن اسے ڈھونڈتی رہی. 3 دن گزرتے دیر نہ لگے. منگنی کی شام آ گئی. انوشے خود مجھے رسم منگنی کے لیے تیار کرنے لگے. لاکھ کوشش کے باوجود وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی. رسم منگنی کے وقت عدیل بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر نہیں تھیں بلکہ ذیشان پر تھیں. وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. تقریب کے دوران پھوپھو نے ایک اور فرمائش کر دی. کہنے لگی بھائی مجھ سے اب اور انتظار نہ ہوگا، آپ مجھے شادی کی تاریخ دے دیں. بابا نے کہا جب چاہو آ کر لے جاؤ اپنی بہو کو، ابھی ہمارے گھر تمہاری امانت ہے. تبھی 1 ماہ بعد کی تاریخ کا تعین ہو گیا. میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. جانے کیا ہو گیا مجھے کہ ہر وقت کھوئی سے رہنے لگے. 1 مہینہ ایسے گزر گیا. تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں. اس دوران میرا BA کا رزلٹ آ گیا، جبکہ انوشے جو میری کلاس فیلو بھی تھے وہ 2nd اور میں 1st پوزیشن لے چکے تھے. مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی. لیکن جب انوشے نے رزلٹ دیکھا تو کہنے لگی دیکھو میں ایک بار پھر تم سے 1 قدم پیچھے رہ گئی. یہ بات اس نے کچھ اس طرح یاسیت سے کہی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں. مجھے ذیشان سے شادی نہیں کرنی چاہیے. سوچتے سوچتے شادی میں 2 دن رہ گئے. بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا. رات 8 بجے کے قریب میں نے ذیشان کو چھت پر بلایا اور کہہ دیا دیکھو شانی، میری بات غور سے سنو. انوشے تم سے بہت پیار کرتی ہے. کیا کہہ رہی ہو تم؟ انوشے مجھ سے؟ اس نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا. ہاں تم سے، میں نے جواب دیا. وہ بچپن سے تم سے محبت کرتی ہے اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے کیسے شادی کر سکتی ہوں تم سے؟ لیکن ہو بھی کیا سکتا ہے. میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی بچپن سے. ذیشان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا میں نہیں جانتی، وہ میری پیاری دوست ہے. اس 1 ماہ میں اس نے مجھ سے صرف 3 بار بات کی ہے. وہ جو 1 منٹ مجھ سے دور نہ رہتی تھی. میں نے اسے کھو دیا ہے شان، اور شاید بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے کھوئے انداز میں کہا. ذیشان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. اب کچھ کرو شان، میں کچھ نہیں کر سکتا. اب شادی میں 2 دن رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ اور ویسے بھی میں اسے پیار نہیں کرتا. میری نظریں تو ہمیشہ تم پر لگی تھیں. اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا. تبھی میں تیزی سے نیچے جانے کو مڑی. کیا دیکھتی ہوں، انوشے زینے میں کھڑی میری باتیں سن رہی ہے. میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس کا خیرات میں دیا پیار لے لوں گی؟ ہرگز نہیں. جب وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا تو کیا فائدہ؟ جب کبھی میں اس کی نظروں میں دیکھوں گی مجھے تم نظر آؤ گے. میں اسے کبھی شادی نہیں کر سکتی، چاہے تم اس سے شادی کرو یا نہ کرو. اور ہاں، یہ کیا کہہ رہی تھی تم
کہ تم نے مجھے کھو دیا؟ وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، میں ابھی بھی تمہارے پاس ہوں، ویسی ہی ہوں، بس کچھ وقت تو لگے گا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ اگلے دن مہندی تھی اور عدیل خاندان کی تمام عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھا ڈھولکی بجا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں پر ذیشان کے نام کی مہندی لگ رہی تھی، پر میں اب بھی خوش نہ تھے۔ مہندی کی رسم ختم ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں جا رہے تھے، تبھی میں نے عدیل کو لان میں جاتے دیکھا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھا تھا جب میں نے اسے کہتے سنا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف اور صرف تم ہی کو چاہا، پر میں کیا کروں، تم میری بھی نہیں ہو سکتے۔ شاید میں نے بہت دیر کرتے تم کو یہ بتا نہیں سکا۔ پھوپھو نے مجھ سے پہلے تم کو مانگ لیا، یا پھر اوپر والے نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میری سب سے بڑی ایک ہی آرزو تھی، تمہیں پا لینے کی آرزو۔ اگر عید کی صبح پھوپھو تمہارا ہاتھ نہ مانگتی تو میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے ہی والا تھا، پر اب نہیں۔ اب تم میرے دوست کی ہمسفر بننے جا رہی ہو۔ ربیہ، کاش تم میرے آئینے کے چاند کو سمجھ پاتی۔ کاش ربیہ، میں اس کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ دم بخود رہ گئے، جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور مجھے یہ تک سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں کھڑی کہاں ہوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ خاموشی سے اس کو مخاطب کیے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تب میں سوچ رہی تھی، کیا میں بھی عدیل سے محبت کرتی ہوں یا نہیں؟ شاید ایسا ہی تھا۔ میں اسے 2 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل دیکھتی تو دل میں بے چینی ہونے لگتی۔ صبح سویرے اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتی تو یوں لگتا کہ دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو یہ سب کیا ہے آخر؟ محبت ہی تھی نا۔ سوچوں میں غلطان تھی کہ اب کیا کروں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ امی بابا کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت کون ہے؟ امی نے کہا۔ میں ہوں، ربیہ۔ دروازہ کھولیے۔ خیر تو ہے بیٹا؟ امی نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے والدین کو ساری الجھن بتا کر حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ امی بابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ربیہ بیٹی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، پلیز آپ لوگ کچھ کریں۔ جو جس کو پسند کرے اس کی شادی اس سے ہونی چاہیے، انوشے ذیشان کو اور عدیل مجھے۔ اس سے آگے نہ بول سکے۔ اچھا تم اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ لیکن نیند کہاں آنی تھی؟ صبح تک کے 4 گھنٹے میں نے کانٹوں پر جاگ کر گزارے۔ صبح بابا نے ساری حقیقت دادی اور پھپھو کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پھر شان کو بلایا اور سمجھایا۔ تب اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ ربیہ اور عدیل کی شادی کر دیں، اگر ربیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ ہو کہ انوشے، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ پھوپھو نے افسردگی سے کہا۔ ذیشان نے عدیل کو فون کیا۔ کہاں ہو؟ مارکیٹ میں کچھ لینا تھا مجھے۔ اچھا تو پھر جلدی گھر پہنچو، اور ہاں اپنے سائز کی شیروانی بھی لیتے آنا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہاری شادی پر شیروانی پہن کر کیا کروں گا؟ ویسے بھی بہت اچھا کرتا لے چکا ہوں میں۔ میری نہیں بے وقوف، تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مطلب یار؟ کھل کر بتاؤ۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھ گیا۔ تم جیسا احمق میں نے نہیں دیکھا یار۔ یار تم ربیہ سے شادی چاہتے تھے اور ایک بار بھی اسے یا مجھے اشارتاً نہیں بتایا۔ اب ہم کو خواب تو نہیں آتا کہ تم کیا چاہتے ہو۔
تمہارے دل میں کیا ہے؟ یار تم کو غلط فہمی ہوئی ہے. ربیہ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. ایسا کہنا نہیں پڑتا, صرف محسوس کرنا پڑتا. تم لڑکے ہو کر اسے دل کی بات نہ کر سکے, وہ تو پھر لڑکی ہے. اب اتنے مہان نہ بنو کہ میرے لیے قربانی دے کر مجھے ہی ویلن بنا دو. بس اور کوئی بات نہیں کرنی, بس شیروانی لے لو اور یہ لو, ربیہ سے خود بات کر لو. آئینہ دے دیا اور سمجھایا نہیں کہ آخر یہ چاند کا معاملہ کیا ہے. میں ساری رات چاند کا سوچتی رہی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. سوچا صبح تم سے پوچھوں گی. تم تو جانتے ہو کہ میں ازل کی بے وقوف ہوں, اور صبح تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. اگر کل رات میں تمہاری اس پھول کی کیاری سے کی ہوئی باتیں نہ سنتی تو کبھی اپنے دل کی آواز اور اس آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھ پاتے. اور تم نے تو ویسے ہی مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی. اچھا اب شیروانی لے آنا. انوشے چھت پر تھے. فون بند کر کے میں اس کے پاس گئی. اسے بہت منایا کہ وہ ذیشان سے شادی کر لے, پر وہ نہ مانی. ضد کی پکی تھے. شاید اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے. نیچے آئی تو روم میں نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی, جبکہ وہاں کوئی موجود نہ تھا. پتہ نہیں کون ٹی وی آن کر کے چلا گیا تھا. میں ریموٹ اٹھا کر بند کرنے لگی تو ایک دم ساکت رہ گئی. لاہور کے کسی بڑے شاپنگ مال میں آگ لگی تھی. 8 لوگ جان سے گزر چکے تھے, جبکہ 50 زخمی تھے. اف, پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جو لوگ مر چکے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز باہر لان میں رکھی جا رہی تھی. یہ چہرہ نہیں, یہ چہرہ, یہ وہ نہیں ہو سکتا. سب نیچے آ گئے. کیا ہوا ربیہ؟ امی یہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا. میری زبان لڑکھڑانے لگے. تبھی میں دھڑام سے گر گئی. کسی کو یقین نہ آیا کہ وہ بے ہوشی 1 سال تک رہی. میں جب کومے سے بیدار ہوئی تو اپنے کمرے کو ہسپتال کی مانند پایا. امی, میں کہاں ہوں؟ تم اپنے کمرے میں ہو میری بچی. تم ٹھیک ہو گئی ہو. ان کی خوشی دیدنی تھی. وہ بہت خوش تھے, لیکن اگلے ہی لمحے وہ اداس ہو گئے, کیونکہ عدیل اس دنیا میں نہ رہا تھا. اسے مارکیٹ میں آگ کے حادثے نے نگل لیا تھا, اور اس حادثے کو اب 1 سال گزر چکا تھا. بیٹی, ہماری بات مان لو. ہم نے بہت دکھ دیکھ لیا. ہماری بات مانو گی تبھی عدیل کی روح کو بھی سکون مل جائے گا. ماں باپ, پھپھو اور بوڑھی دادی کی خاطر بالآخر مجھے سر جھکانا ہی پڑا, اور میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی. اب میں اور ذیشان مل کر عدیل کی یاد تازہ کر لیتے ہیں, جبکہ انوشے ایم فل کرنے لندن چلے گئے. عدیل چلا گیا, مگر اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی, اور اس کا دیا ہوا آئینہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا.